الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے ایمان والو، دوست مت بناؤ میرے اور خود تمہارے اپنے دشمنوں کو. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، دراحلے کہ انہوں نے انکار کیا ہے ان تمام حق باتوں کا جو تمہارے پاس آئی ہے. وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں گھروں سے اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے. اگر تم نکلتے ہو لڑائی کو میری راہ میں اور میری مرضی کی تلاش میں تو تم چھپا کر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا پس تحقیق کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. اگر وہ لوگ تمہیں پاویں تو وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہو جائیں گے اور تمہاری طرف دست درازی اور زبان درازی کریں گے برائی کے ساتھ، اور چاہیں گے کہ تم بھی کفر پر آ جاؤ.
ہرگز ہرگز تم کو نفع نہیں دے گی تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ اللہ فیصلہ کرے گا، جدا کر دے گا، تمہارے جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ تحقیق کہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اچھا اسوہ اور نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں کے کردار میں جو ان کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم تم سے بری ہیں اور تم جن چیزوں کی اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو اس سے بری ہے، ہم ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور ظاہر کا اور کھل پڑی تم ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آؤ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے اس بات کی کہ میں آپ کے لیے ضرور بالضرور استغفار کروں گا، مغفرت چاہوں گا، حالانکہ میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی بھی نفع کی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع ہوئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں آزمائش نہ بنا کافروں کے لیے، ہمیں بخش دے اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ البتہ تحقیق کے تمہارے لیے ان میں اسوہ اور نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اور جو شخص منہ پھیرے پس بے شک اللہ تعالی وہی بے نیاز، بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے، اس میں 2 رکوع اور 13 آیتیں ہیں۔ نزول کے اعتبار سے مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول ہوا تھا۔ اس کا نام ہے ممتحنہ، اور اسے ممتحنہ ہے، ہا کے زیر اور زبر دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں آیت نمبر 10 کے اندر دوسرے رکوع میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ عورتیں جو مکہ مکرمہ میں رہ گئی، ایسی عورتیں جن کے شوہروں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ ان کی عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی، ایسی عورتیں اگر موقع ملتا تھا تو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاتی تھی، یعنی شوہر مکے میں اور بیوی نے اسلام قبول کیا تو خاموشی سے ہجرت کر کے وہ مدینہ آ گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایسے مسلمان مرد جن کی عورتیں ایمان نہیں لائی وہ مکہ مکرمہ میں، اور مرد حضرات اسلام قبول کر کے مکہ مکرمہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق، ان خواتین کے متعلق یہ فرمایا کہ اگر یہ ہجرت کر کے آ جائیں تمہارے پاس مدینہ تو ان کا امتحان لو، ان کے ایمان کی اور ان کے کردار کے تعلق سے تحقیق کرو۔ اگر وہ کامیاب ہو جائے، یعنی تمہاری تمہارے امتحان اور آزمائش میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صاحب ایمان ہے، تو پھر ان کے لیے کچھ احکامات ہیں جس کا اگلے رکوع میں تذکرہ آئے گا، تفصیل سے بتائیں گے۔ تو ان کے ایمان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا، یعنی امتحان لینا۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تعبیر آپ نے یہ دی تھی کہ انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے۔ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے تھے، ان لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کے گھر پر حاضری کا شدید تقاضا تھا۔ خود اللہ کے رسول بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر پر حاضری ہو۔ آپ نے عمرے کی تیاری کر لی اور چلے،
حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو رکنا پڑا، جس کی تفصیل پیچھے آپ سن چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور مشرکین مکہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے اور جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ زمانے جاہلیت سے مکے والوں کا یہ دستور رہا تھا کہ کبھی بھی مکہ آنے والے، اللہ کے گھر پر حاضری دینے والے کسی شخص کو روکا نہیں جاتا تھا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ کے رسول آئے تو جو عمر دراز اور سنجیدہ لوگ تھے مشرکین مکہ، انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ عمرے کے لیے آئے ہیں، آج تک ہم نے اللہ کے گھر پر آنے والے کسی کو روکا نہیں، لیکن جو نوجوان تھے، پرجوش تھے، وہ لوگ کوئی صورت میں مانے نہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، اب یہ اگر مدینے والے مکہ آ کر کے عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ اور سن 6 ہجری سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر کا مارکا پیش آ چکا تھا، غزوہ احد کا مارکا پیش آ چکا تھا، غزوہ خندق کا مارکا پیش آ چکا تھا، بڑی بڑی جنگیں ہو چکی تھی اور مشرکین کو شکست ہوئی تھی۔ اب اللہ کے رسول اگر مکہ آئے اور طواف عمرہ کر کے چلے گئے تو جو نوجوان لوگ تھے مشرکین، وہ اس کو اپنے لیے بے عزتی اور ذلت سمجھ رہے تھے، ہار سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ پاک کی منشا بھی یہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ کبھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس کا بظاہر نقصان دہ ہوتا ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ ہماری ہار ہو گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول حدیبیہ میں رک گئے تو آپ نے قاصد بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر کے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، ہم عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر گئے، ادھر خبر یہ آئی جو غلط تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ وہ زمانہ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ سب کے پاس موبائل ہو اور فوراً فون کر کے تحقیق کر لے، اور ویڈیو جو ہے کال کر کے بتا دے کہ میں زندہ ہوں، جو بات پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ یہ وسائل نہیں تھے، یہ سہولتیں نہیں تھی۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ دکھ ہوا۔ صحابہ کرام کو اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ مکے والوں نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ اس زمانے میں بھی قاصد کا احترام کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو پیغام لے کر کے آیا ہے، اس لیے قاصد کا احترام کیا جاتا تھا، عزت کی جاتی تھی، اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ لیکن جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو پھر اللہ کے رسول نے ان تمام لوگوں سے جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے موت پر بیعت لی۔ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ دیا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس بات کا عہد کیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، یہاں سے بغیر بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ بات مشرکین مکہ تک پہنچ گئی تو وہ بھی گھبرا گئے کہ بدر میں بھی ہم ان سے ہارے، احد میں بھی ان سے ہارے، خندق میں بھی ان سے ہارے، اب اگر یہ جنگ ہوئی اور اس طرح جنگ ہوئی کہ انہوں نے موت پر بیعت کر لی ہے تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بھی خوف کھا گئے، ڈر گئے، انہوں نے بھی جو ہے
قاصد بھیجنا شروع کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ عثمان بقید حیات ہے، ہم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، لیکن ہم آپ کو مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ معاملہ آتے جاتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، بات آگے بڑھتی رہی، ہر مسئلہ بات کرنے سے حل ہو جاتا ہے۔ بات چیت ہوتی رہی یہاں تک کہ صلح ہو گئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے۔ اور اس صلح میں سب سے پہلی بات یہ طے ہوئی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کر کے اس عمرے کی قضا کریں گے اور مکے میں 3 دن قیام کریں گے، ایک تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ میں لے کر کے نہیں آئیں گے۔ 15 باتیں طے کی گئی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ ان 10 سالوں میں جو قبیلہ ہمارے ساتھ رہنا چاہے حلیف بن کر کے وہ ہمارا حلیف ہوگا، جو قبیلہ تمہارے ساتھ معاہدہ کر کے رہے وہ تمہارا حلیف ہوگا۔ ایسے کسی قبیلے پر جو ہمارا حلیف ہوگا تم حملہ نہیں کرو گے، اور تمہارا جو حلیف قبیلہ ہوگا ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس میں یہ بھی طے ہوا کہ اگر تمہارا کوئی آدمی اسلام سے برگشتہ مرتد ہو کر کے ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی ایمان قبول کر کے تمہارے پاس مدینہ آئے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی جو شرطیں تھیں حضور نے ساری شرطیں مان لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسی صلح ہے، یہ کیسا معاہدہ ہے؟ ہم تو جب زمانے جاہلیت میں تھے، زمانے کفر اور شرک میں تھے، تو ہم نے تو کبھی کسی سے اتنی دب کر کے صلح نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ ہماری فتح ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر یہ فتح ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہار کس کو کہتے ہیں؟ اور بھی ڈھیر ساری بات ہوئی۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ اس صلح میں جو طے ہوا تھا کہ جو قبیلہ ہمارے ساتھ رہ کر ہمارا حلیف ہوگا ان پر تم حملہ نہیں کرو گے، اور تمہارا جو قبیلہ حلیف ہوگا ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سر منڈوا کر کے احرام اتار دیا۔ اب صحابہ کرام کو بھی سر منڈا کر کے احرام اتارنا پڑا اور مکہ واپس چلے گئے۔ سن 7 ہجری میں آ کر کے انہوں نے عمرۃ القضا کی، قضا عمرہ کیا، 3 دن مکے میں رہے، واپس چلے گئے۔ مکے والوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی اس طرح کی کہ قبیلہ بنو خزاعہ جو حضور کا حلیف تھا اور قبیلہ بنو بکر جو مکے والوں کا حلیف تھا، تو بنو خزاعہ اور بنو بکر میں جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی۔ مکے کے مشرکین نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی مدد کی اور رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا۔ کچھ لوگ جان بچا کر کے اپنے قبیلے سے بھاگے مدینہ پہنچے اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ مکے والوں نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کے ساتھ مل کر کے ہمارے ساتھ ہم پر شبخون مارا اور ہمارے ساتھ جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قتل غارت گیری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو یہ بات سچ نکلی۔ اب مکے والوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب جنگ ہوگی، اب جنگ ہوگی تو کیا نتیجہ آئے گا ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم 1 مرتبہ ہارے، 2 مرتبہ ہارے، 3 مرتبہ ہارے۔ جب
مدینے کے لوگ کمزور تھے تو ہم ہار گئے، اب تو آہستہ 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 وہ طاقتور ہو گئے، اب جنگ ہوگی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے وہ مکے سے مدینہ منورہ پہنچے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ جب ان کے حجرے میں گئے، بیٹی سے ملے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو جب دیکھا تو زمین پر ایک ٹاٹ تہ کیا ہوا، ڈبل کیا ہوا بچھا تھا۔ جب ابو سفیان گئے اور چاہا کہ اس پر بیٹھ جائے تو ام حبیبہ نے روکا اور وہ ٹاٹ تہ کر کے کنارے رکھ دیا اور باپ کو اس پر بیٹھنے نہیں دیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بہت بدل گئی ہو، ایک بات یہ بتاؤ کہ یہ ٹاٹ میرے قابل نہیں تھا کہ میں اس پر بیٹھتا، یا میں اس ٹاٹ پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، تم نے یہ اٹھایا کیوں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس کے ایک ایک تار پر عرش سے پاکیزگی کی مہر لگی ہوئی ہے، اور تم میرے باپ ضرور ہو لیکن مشرک اور کافر ہو، نجس اور ناپاک ہو، تم اللہ کے رسول کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس ٹاٹ پر بیٹھو۔ ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں، کہنے لگے کہ بیٹی میں اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کے رسول سے سفارش کرو کہ ہم سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ہم معاہدے کی تجدید چاہتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ معاملات مردوں کے ہیں، ہم عورتیں مردوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتی، اس لیے میں مکے والوں کے لیے اپنے آقا اور سردار سے تمہاری سفارش نہیں کر سکتی، تم اپنے طور پر دیکھو تم کو کیا کرنا ہے۔ تو ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، ان سے گزارش کی کہ تم سفارش کر دو، تو حضرت فاطمہ نے بھی انکار کر دیا کہ یہ مردوں کے کام ہیں، ہم عورتیں مردوں کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ تو حضرت حسن اور حسین سے کہنے لگے، جو بچے تھے 4-5 سال کی عمر تھی، اس سے کم تھی، کہنے لگے کہ تم اپنے نانا سے کہو، تو حضرت فاطمہ نے منع کیا۔ ابو سفیان نے بہت چاہا کہ معاہدے کی تجدید ہو جائے لیکن حضور نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے اہل مدینہ اور مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا کہ مکے والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اب ہم نیا معاہدہ نہیں کریں گے۔ اللہ کی مرضی بھی یہی تھی۔ مسلمان جنگ کی تیاری کرنے لگے اور یہ تیاری خاموشی کے ساتھ چلتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے تھے، مکے پر حملہ کرنے والے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مہاجر تھے، یعنی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے۔ یہ مکے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، یمن کے رہنے والے تھے، ایسا مورخین بتاتے ہیں۔ ان کے بیوی بچے مکے ہی میں تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ وہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے اور ان کے بیوی بچے مکے میں ہیں اور مکے میں ان کے رشتہ دار بھی ہیں، تو وہ ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھتے، لیکن میرا کوئی رشتہ دار مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، اگر میں مکے والوں کو اس بات کی خبر دے دوں کہ اللہ کے نبی اور مسلمان مکے پر حملہ کرنے والے ہیں تو وہ میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے یہ تحریر لکھی اور ایک مشرکہ عورت جو مکے جا رہی تھی اس کو کچھ اجرت دی اور یہ چٹھی دی، یہ کہا کہ ابو سفیان کو مکے میں دے دینا۔ اس عورت نے یہ خط اپنی بال کی چوٹی کے اندر چھپایا اور مکہ جانے کے لیے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو اس بات کی اطلاع دے دی
کہ حاتب بن ابی بلتعہ نے ایک خط لکھا ہے اور ایک مشرکہ عورت کے ساتھ ابو سفیان کو دینے کے لیے مکہ روانہ کیا ہے، اور وہ عورت فلاں روضہ خاخ پر ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کو بھیجا اور کہا کہ مقام خاخ پر جب جاؤ گے تو ایک مشرکہ عورت ملے گی، اس کے پاس ایسا ایک رقہ ہے، وہ رقہ لے کر کے آؤ۔ یہ حضرات پہنچے تو وہاں پر ایک عورت کو پایا جو مکہ جا رہی تھی، تو اس کو روک کر کے اس سے یہ کہا کہ تمہارے پاس ایک پرچہ ہے جو تم مکے میں پہنچانے کے لیے تم نے لیا ہے، وہ رقہ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ اس بات کی خبر دی ہے، اور ہمارے نبی کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع ہوئی ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ تمہارے پاس وہ رقہ، وہ خط ہے، تم دے دو، ورنہ ہم کپڑا اتار کر کے تمہاری تلاشی لیں گے اور بغیر خط لیے جائیں گے نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ واقعی ایسا کریں گے اگر میں خط نہیں دوں گی، ہر طرح سے میری تلاشی لیں گے، تو پھر اس نے بالوں کے جوڑے میں سے وہ چٹھی نکال کر کے دی۔ وہ لوگ چٹھی لے کر کے آئے مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط دیا، آپ نے اسے پڑھا اور اس پہ حاتب بن ابی بلتعہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حاتب بن ابی بلتعہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میں مشرک نہیں ہوں، منافق بھی نہیں ہوں، مشرک بھی نہیں ہوں، منافق بھی نہیں ہوں، میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کہ مکے والوں تک اس بات کی اطلاع ہو جائے گی تو وہ لوگ رعایت کریں گے اور میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو فتح عطا کرے گا۔ حضور نے فرمایا لیکن تم نے یہ اطلاع کیوں کی؟ تو انہوں نے جو بھی معذرت پیش کی اللہ کے رسول نے قبول کر لی اور لوگوں سے یہ کہا کہ حاتب نے ابی بلتعہ سچ کہہ رہے ہیں، اس لیے کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ خط ظاہر ہو جاتا، وہاں پہنچ جاتا، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوتی اور وہ پہلے سے تیاری کرتے تو بڑا کشت خون ہوتا، ہمارے بھی بہت لوگ شہید ہو جاتے، ان کے بھی بہت لوگ مارے جاتے، اور مکہ جس طرح خاموشی کے ساتھ فتح ہونا ہے اس طرح فتح نہیں ہوگا، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدری صحابی، اور جو بدری صحابی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ تم کچھ بھی کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رونے لگے، احساس ہو گیا کہ میں نے گفتگو میں آگے بڑھ کر کے بات کی، مجھے بدری صحابی کے متعلق اس طرح کی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہ ہے اس سورت کا شان نزول۔ اس موقع پر یہ آیت قرآن کریم کی یہ سورت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، مکے کے لوگ میرے بھی دشمن ہیں، مکے کے لوگ تمہارے بھی دشمن ہیں، تم ان کو اپنا دوست کیسے بنا رہے ہو؟ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کی بات، محبت کا پیغام بھیج رہے ہو جبکہ وہ حق بات سے انکار کر چکے ہیں۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حق بات جو تمہارے پاس آئی ہے اس کا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ رسول کو اور تمہیں مکہ مکرمہ سے اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے وہ تم کو جو ہے نکال رہے ہیں۔
فرمایا کہ اگر تم جہاد کے لیے نکلو میرے راستے میں اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے تو تم ان کے پاس محبت بھرا پیغام بھیجتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں سب کچھ جانتا ہوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ تم میں سے جو شخص ان حالات میں بھی مشرکین کے ساتھ محبت، مودت، مروت کا تعلق رکھے گا تو وہ راہ راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ اگر تم پر غالب آ گئے، تم مغلوب ہو گئے، وہ جیت گئے، تم ہار گئے، تو یہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، تمہارے دشمن ہی رہیں گے، تمہارے ساتھ دست درازی بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ، یعنی ایمان چھوڑ کر کے جب تک تم کفر و نئی اختیار کرو گے وہاں تک وہ تمہارے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ تم اپنی اولادوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی رعایت کے لیے ان کے ساتھ یہ تعلق بنا رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار میدان محشر میں کام نہیں آئیں گے، اللہ تمہارے ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا، یا تو تم جنت میں رہو گے، وہ جہنم میں رہیں گے، یا جدائی ڈال دے گا اس طرح کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں باپ بیٹے کے ساتھ، شوہر بیوی سے، ماں باپ سے، سب ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ یوم بھائی بھائی سے دور ہوگا، بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں سے بھاگے گی، باپ سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے دوری اختیار کرے گا، کوئی رشتہ دار دنیا میں تعلق رکھنے والا میدان محشر میں ایک دوسرے کے قریب نہیں رہے گا، اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لی جائے۔ ہر ایک اپنے حال میں پریشان ہوگا۔ اس لیے جن اولادوں کے لیے، جن رشتہ داروں کے لیے آج تم مشرکین مکہ کے پاس پیغام بھیج رہے ہو، یہ کل قیامت میں تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ ہم اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑتے، یہ اولاد، یہ بھائی، یہ بیوی بچے، یہ دوست احباب کل قیامت کے دن ہم کو کام نہیں آئیں گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پوری طرح دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں اسوہ ہے، ایسا طریقہ زندگی جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب ان کا اپنی قوم سے سابقہ پڑھا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے بری ہیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے بری ہیں اور جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو ہم اس سے بھی بری ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ کفرنا بکم، تمہارے معبودان باطلہ کا ہم انکار کرتے، ہم ان کو خدا اور معبود نہیں مانتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کھلی دشمنی واضح ہو چکی ہے، ہم کوئی تمہارے ساتھ ہیں نہیں۔ یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ تمہارے ساتھ نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کی ایک بات اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں تم ان کی پیروی نہیں کرو گے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے یہ کہا تھا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے معافی چاہوں گا، مغفرت چاہوں گا، حالانکہ وہ مشرک اور کافر تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں تم ان کی اتباع نہیں کرو گے، یعنی اگر تمہارے ماں باپ مشرک اور کافر ہو کے مر جائیں تو تم ان کی مغفرت کی دعا مت کرنا۔ اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
کہ اللہ تعالیٰ مشرکین و کافرین کی کبھی بھی بخشش نہیں کریں گے، اور کفر شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گنہگار ہوگا تو اللہ کی مشیت اور چاہت کے پیش نظر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو عذاب دیں گے، لیکن مشرکین اور کافرین کی کبھی بھی معافی نہیں۔ اس لیے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کی اتباع اور پیروی کرو حق بات میں، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی، مغفرت کی دعا کرنے کی جو بات کہی تھی اس میں ان کی اتباع اور پیروی نہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم نے یہ بھی اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے میں اللہ سے اپنی بات منوا نہیں سکوں گا، میں اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن میں اپنی بات اللہ سے منوا نہیں سکوں گا تمہاری معافی کی۔ حضرت پھر دعا کی کہ ربنا علیک توکلنا، کہ ہمارے پروردگار ہم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر کے آنا ہے۔ دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں مغلوب نہ کرنا، مشرکین کو ہم پر غالب مت کرنا، ہم ہار جائیں وہ جیت جائے، یا ہم مغلوب ہو جائیں وہ ہم پر غالب آ جائے، یا ان کو راحت ملے ہم تکلیف میں رہیں، ایسا معاملہ ہمارے ساتھ مت کرنا، ورنہ وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہے اور ہم حق پر نہیں ہیں۔ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہم پر مصیبت کیوں آتی، ہم پر پریشانی کیوں آتی، ہم کیوں ہارتے، ہم کیوں غربت، تنگی اور پریشانی میں مبتلا رہتے۔ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، وغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، معاف کر دے، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ غالب اور حکمت والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ان لوگوں میں اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے تو اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کی رعیت میں جو لوگ کافر تھے ان کو یہ بات کہی تھی کہ ہم تم سے بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے ہم بری ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت اور دشمنی کھلی کھلی ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اتنی بڑی بات کمزور کہہ دے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے حضرت ابراہیم اور ان کی قوم میں جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی اسوہ حسنہ ہے، ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن میں اچھی امید رکھتا ہو، اس کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور جو شخص اس سے منہ پھیرے، یعنی مشرکین کے ساتھ دوستی رکھے، تعلق بنا کے رکھے، ان کے ساتھ دلی محبت، مودت، مروت کا معاملہ کرے، اللہ پاک نے فرمایا سن لو اللہ تم سے بے نیاز، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تم سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ ہی قابل تعریف ہے۔ تم جو کرو گے مشرکین کے ساتھ دوستی اور تعلق داری کا معاملہ، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ پنکھا چالو۔ آج کل مساجد وغیرہ جو دینی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں کی مکمل ویڈیوگرافی کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد میں دینی پروگراموں کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا ناجائز، اور اگر جائز ہے تو اس کی کیا شرائط ہے، اور اگر ناجائز ہے تو کس درجے کا ہے، مطلب حرام ہے یا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ حدیث پاک میں جو آتا ہے بت بنانا یا ہاتھوں سے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں ان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے۔ اب ویڈیوگرافی ہے، یہ جو فوٹو لیا جاتا ہے جس کو ہم فوٹو اور تصویر کہتے ہیں، موجودہ زمانے میں اس بات کو لے کر کے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ واقعی تصویر ہے یا یہ عکس ہے۔
یہ عکس ہے یا واقعی تصویر ہے؟ آپ دیکھو کہ ایک ڈیلیٹ پر آپ انگلی ٹچ کرو وہ تصویر غائب ہو جاتی. تو اس بات کو لے کر کے اختلاف ہے کہ یہ تصویر ہے یا عکس ہے. جو لوگ کہتے ہیں تصویر ہے وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، جو لوگ کہتے ہیں عکس ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے. اس طرح کا معاملہ آج علماء کے درمیان چل رہا ہے. آج ایک مسجد میں عصر کی نماز امام صاحب نے 5 رکعت پڑھا دی. 5ویں رکعت میں امام صاحب کو یاد آیا اور سجدہ سہو کر لیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ 4تھی رکعت کے بعد اگر انہوں نے قاعدہ اخیرہ کیا ہے، یعنی قاعدہ کیا بیٹھ کر کے اتحیات پڑھے ہیں، تو نماز ہو جائے گی. اور انہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ 5ویں رکعت کے بعد 1 رکعت اور ملا لیتے اور پھر قاعدہ کر کے 6 رکعت پر سجدہ سہو کر لیتے تو 4 رکعت فرض نماز ہو جاتی، 2 رکعت نفل ہو جاتی. اب انہوں نے 5 رکعت پر جو ہے سلام پھیر دیا. اب ظاہر بات ہے 5 رکعت تو کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے یہ نماز دہرانی پڑے گی. مفتی صاحب کیا لکھا ہے معلوم؟ کمپنی میں جو لوگ مال دیتے ہیں، کمپنی والا ایک روز لیٹ پیسہ اکاؤنٹ میں دیتا ہے. کمپنی والا اب کچھ لوگ وہاں کمیشن کا کام کرتے ہیں کہ کمپنی کے بھاؤ سے 2 یا 3 روپیہ کم پر یادی سے پاری سے لیتے ہیں اور دوسرے دن کمپنی سے پورا ریٹ لیتے ہیں. تو ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بیوپاری کو نقصان ہو یا نفع، کمپنی والا اپنا پورا کمیشن لیتا ہے، ناجائز ہے. حجاج کرام کو فی نفر 5 لیٹر زمزم سعودی حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے. کیا مزید زمزم بیگ میں رکھ کر چھپا کر لا سکتے ہیں؟ لا سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ جو وزن لاتے ہیں یہ وزن ہمارے لیے لانا جائز ہے. ایک اس کی لیمٹ ہے کہ آپ 15 کلو لا سکتے ہیں، 25 کلو لا سکتے ہیں، 50 کلو لا سکتے ہیں. تو اس وزن کے اندر آپ اگر زمزم لا رہے ہو تو لا سکتے ہو، اس کے علاوہ اگر لا رہے ہو تو نہیں لا سکتے. دعوت و تبلیغ کا کام فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ ہے. شیعہ لوگوں کی اذان میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اور حضور کا نام لیا جاتا ہے، کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. مفتی صاحب میں شادی شدہ ہوں اور میں قرآن پاک تجوید سے پڑھا ہوا ہوں، میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، کریے، اللہ آسان کر دے. کسی شخص کی کوئی رکعت چھوٹ جائے تو وہ امام کے ایک سلام پھرنے پر کھڑا ہو کے دونوں سلام ایک سلام پر کھڑا ہو کہ دونوں سلام پھرنے پر پہلے سلام پر نماز پوری ہو جاتی. پہلا سلام فرض ہے، دوسرا سنت ہے. اس لیے پہلا سلام پھرنے کے بعد دوسرا سلام امام پھیرے، آپ فوراً کھڑے ہو. میں جو کام کرتا ہوں اس میں فیوی کول کا استعمال ہوتا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں چپک جاتا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وضو کے درمیان جلدی نکلتا نہیں اور وہاں پانی نہیں پہنچتا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے آپ کوئی دستانہ وغیرہ پہن کر کے کریں. زیر ناف بغل کا بال مشین سے کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ کاٹ سکتے. کسی مال پر کتنا نفع کما سکتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی حد مقرر ہے؟ حد مقرر ہے. ہر زمانے میں جتنا نفع لینا لوگوں کے درمیان قابل برداشت ہے، قابل گوارا ہے، اتنا نفع لیں گے. اتنا نفع نہیں لیں گے کہ خریدنے والے کو جب معلوم پڑے یار یہ چیز تو اتنے کی آتی ہے اور یہ مجھ سے اتنے میں بیچا ہے، اس کو جھٹکا لگے. اتنا نفع لینا جائز نہیں. نام بگاڑنا اور نام کو بگاڑ کر کے پکارنا کیسا ہے؟ غلط طریقہ ہے. اور بعض صورتوں میں
جائز نہیں ہے. جیسے عبد الغنی، یعنی غنی اللہ کا نام. عبد الغنی کا مطلب غنی کا بندہ. لوگ عبد چھوڑ دیتے، صرف وہ غنی بولتے، اور مالیگاؤں والے غنیہ بولتے. جائز نہیں. زمین پر بیٹھ کر ٹیبل پر کھانا یا اونچی جگہ رکھ کر کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھیں، اور اگر کوئی عذر ہو اور احتراماً کوئی آپ کو اونچی جگہ بٹھانا چاہے تو آپ اونچی جگہ بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. لیکن کھانے میں عاجزی والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ بہتر ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے شیاطین کے اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہو گے. جمعہ کے دن درود شریف عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اس سے 80 سال کے گناہ اور 80 سال کی عبادت کا ثواب، 80 سال کے گناہ معاف ہوتے، یہ لکھنا تھا، اور 80 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے، یہ بات صحیح ہے. کئی ہفتے سے آپ جمعہ کی نماز میں سورہ رحمان نہیں پڑھ رہے. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ کل جمعہ میں سورہ رحمان پڑھیں. بچوں کو گلسوا کی بیماری ہو رہی ہے اور گال اور گلا سوج رہا ہے، کوئی وظیفہ یا علاج بتائیں. ارشمان کے نام کا کیا معنی ہے، رکھنا چاہیے کہ یا نہیں؟ بیماری کے لیے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا شفا کا باعث ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام بھی سورۃ الشفا ہے. جتنے یقین کے ساتھ پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا. اور اگر کوئی یہ سمجھ کے پڑھے کہ یہ پڑھے سے کا ہوئی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. ارشمان کے معنی مجھے نہیں معلوم. عام طور پر نیا نام جو ہوتا ہے اس کے معنی اچھے نہیں ہوتے. پرانے لوگ سب اچھا نام رکھ چکے، اب نیا نام ڈھونڈنے جاؤ تو اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی رہتی ہے. اس لیے نام ہمیشہ نیک لوگوں کے نام پر رکھنا چاہیے. نبیوں کے نام پر، صحابی ام المومنین کے نام پر، صحابیات کے نام پر نام رکھنا چاہیے. چونٹی کو مارنا ہمارے نبی نے منع کیا ہے. ہاں منع کیا. شادی کے لیے رشتہ کیا پہلے اپنے ہی رشتہ دار میں دیکھنا چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پاس پڑوس میں دیکھیں، دوستی داری میں دیکھیں، تعلقات میں دیکھیں، یا پھر اجنبی لوگوں میں دیکھیں. جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں آپ دیکھیں. غیر مسلموں کی شادی میں الگ سے دعوت کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ ناگ منی کیا ہوتی ہے؟ اگر ناگ منی دکھ جائے تو اسے اٹھا سکتے ہیں. ناگ منی ایک زہریلے سانپ کے منہ میں ایک منی ہوتی جس کو منکا بھی کہتے. اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ قدرتی طور پر روشن ہوتی ہے اور آہٹ سنائی دینے پر بند ہو جاتی ہے. اس کا وجود ہے اور بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے. لیکن آپ جیسا سمجھ رہے ہو کہ دکھ جائے تو اٹھا لینا، تو جہاں یہ زہریلے سانپ کے اور پرانے سانپ کے منہ میں یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ جس وقت منہ سے باہر نکالتا ہے تو اس کی روشنی میں وہیں پر رہتا ہے. آپ گئے تو کام ہو جائے گا، اس لیے لالچ میں نہ پڑیں. میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، یاد کرنے بیٹھتا ہوں تو میرا دھیان قرآن سے ہٹ جاتا ہے اور دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اور یاد کرنے میں ٹائم بہت سارا لگتا ہے. آپ ٹائم جو ہے برباد کر رہے ہیں. یکسوئی کے ساتھ آپ پڑھیں. جس وقت یاد کریں تو اس وقت یاد کرنے میں ذہن لگائیں تو جلدی یاد ہو جائے گا، ورنہ زیادہ ٹائم لگے گا. میری بچی کا نام عنابیہ ہے، دوسری بچی کی ولادت ہوئی ہے، کیا نام رکھوں؟ حضور کی بیویوں اور بیٹیوں کے نام پر کوئی نام رکھ لو. سمرین کوثر کے کیا معنی ہے؟ سمرین کے معنی قیمتی. کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے. خدیجہ ام المومنین
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام کا ایک حصہ ہے خدیجہ، اور حضور کی پہلی بیوی کا نام تھا، اور حضور نے یہ نام بدلا نہیں تھا، اس لیے خدیجہ نام، زینب نام رکھ سکتے۔ عرض ہے کہ سسر کا انتقال ہو گیا ہے، ساس صاحبہ عدت میں، کیا داماد ان سے مل سکتے ہیں؟ داماد محرم ہے، مل سکتا ہے۔ بروز جمعہ 4/11/2022 تیسری لڑکی کا کیا نام رکھا جائے؟ لڑکی کی بڑی بہن کا نام سدرا، چھوٹی بہن کا نام سارا، اس کا نام مریم ہے، زینب ہے، سارا ہے، طاہرہ ہے، حمیرہ ہے، حبیبہ ہے، میمونہ ہے، ایسا کوئی نام رکھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ کیسے پڑی؟ دیکھنا پڑے گا۔ ساس سسر کو اماں اور ابا بول سکتے ہیں کیا؟ بول سکتے ہیں۔ لڑکیاں تو بولتی ہیں، کیا لڑکے بھی بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں۔ بھائی کا کیا حکم ہے؟ بھاتی کا کیا حکم ہے؟ اور بھاتی کس کس کے لیے ہوتی ہے؟ بھاتی دینا مستحب ہے، بھاتی دینا مستحب ہے۔ جن کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے وہ غم میں ہوتے ہیں اور کھانا پکانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے حضور نے پاس پڑوس کے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بنائیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے، جس چولہے پر اس کا کھانا بنتا تھا، اس چولہے پر جتنے لوگوں کا کھانا بنتا تھا ان کے لیے بھاتی ہے، اور اس چولہے پر جس کا کھانا نہیں بنتا تھا اس کو بھاتی نہیں کھانا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں تو گاؤں کھانا ہوتا ہے، 5 پالی 7 پالی 8 پالی 10 پالی پکتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو اور آپ کو کوئی بھاتی کھانے کے لیے کہے اور آپ کا کھانا اس چولہے پر نہیں پکتا ہے تو آپ انکار کر دیں، اور آپ کا انکار کرنا اس رسم کو مختصر کرے گا۔ مالیگاؤں سے باہر ایسا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھر سے ٹفن لے کر کے آ جاتے، 2 آدمی 1 آدمی 3 آدمی کا کھانا لے کے آ جاتے اور غمزدہ لوگوں کو کھلا کر کے چلے جاتے، ضرورت پڑتی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے۔ لیکن ہمارے یہاں تو طریقہ کچھ الگ پڑ گیا ہے۔ بھات کھانے کا کیا حکم ہے؟ بھات کھا سکتے ہیں، یہ دعوت کا کھانا ہوتا ہے، سامنے والے جتنے لوگوں کی دعوت دے کہ بھائی آپ 10 لوگوں کو لے کے آ جانا تو 10 لوگ کی دعوت، بولے کہ 50 لوگ کو لانا تو 50 لوگ کی دعوت، 100 لوگوں کو لانا تو 100 لوگوں کی دعوت۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو کم ہے اس لیے کہ رشتہ داری باہر کم ہوتی ہے، باہر کم ہوتی ہے۔ جو باہر سے بارات آتی ہے تو وہ پورے باراتیوں کو کھانا لڑکی والوں کو کھلانا پڑتا ہے۔ بسا اوقات بارات بڑی ہوتی ہے، 100 200 300 لوگوں کو لوگ لے کر کے آتے، لڑکی والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اتنے لوگوں کو نہیں لانا چاہیے۔ زید نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کر لی تو اس کا گناہ کیا ہوگا؟ یہ حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر کسی سے یہ ہو گیا ہے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ ایسا کرنے سے احتیاط کریں۔ مجھے لاک ڈاؤن میں جب میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، ایک چوک پر 2000 سعودی ریال پڑا ہوا ملا، اس وقت تو اس کو میں نے استعمال کر لیا جو کہ نہیں کرنا تھا، مگر مجھ کو اب ڈر لگتا ہے، اس کا کفارہ بتائیں۔ یہ 2000 ریال جس کا تھا اس کو واپس کرنا ہے، اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا تھا تو جس کا تھا اس کی طرف سے یہ 2000 ریال آپ صدقہ کریں
تاکہ کل قیامت کے دن جب تم کو دینا پڑے تو یہ صدقے کی شکل میں نیکی تمہارے پاس دینے کے لیے رہے. 2000 ریال صدقہ کرے. زید کی بیوی پر شیطانی اثرات ہیں. ہر جگہ علاج و معالجہ کیا مگر افاقہ نہیں ہوا. ان عالموں میں سے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ بڑا برا علم ہے جو کہ برے علم سے ہی اچھا ہوگا. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ایسا بولنا غلط ہے. اللہ کے کلام سے زیادہ کسی کے کلام میں طاقت نہیں ہے. اگر کوئی عامل یا عالم ایسا بولتا ہے کہ برا علم سے ہوا ہے اس لیے برے سے تم ٹھیک کراؤ تو اس کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کی طاقت کو کم بتا رہا ہے اور شیطانی کلام کی طاقت کو زیادہ بتا رہا ہے. اس کی یہ بات غلط ہے. آپ قرآن کریم، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل سے علاج کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یقین اور عقیدہ رکھو کہ اچھا ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے گا. ایک پاکستانی اسکالر مرزا محمد علی انجینئر، جس کو ہر مسلک کے علماء مرتد اور لعنتی کہتے ہیں، جبکہ میں اس کی باتوں سے متفق ہوں. اگر وہ آپ کی نظروں میں بھی غلط ہے تو مجھے بتائیں، دیکھنا پڑے گا مجھے. خواتین اور لڑکیوں کا اسکوٹی چلانے کا بڑھتا رجحان کیسا ہے جبکہ فیشنیبل برقعوں میں ملبوس ان کے جسمانی خطوط نشیب و فراز مردوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے والے ہوتے ہیں. بغیر اسکوٹی چلائے بھی آج خواتین جیسا کپڑا پہن رہی ہیں، چست پیجامہ، چست فراق. اسی طرح جو ہے بغیر پردے کے گھومنا سب کے لیے ایک حکم ہے. اسکوٹی چلانا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ چلایا جائے، لیکن اگر ضرورتاً عورتیں اسکوٹی چلاتی ہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ تو جائز ہے. لیکن تنگ کپڑا پہننا ہر حالت میں، چاہے اسکوٹی چلائے چاہے نہ چلائے، جائز نہیں ہے.